الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. مسلسل دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہا اور آخری زمانے میں یہ فرش عزا ہے جو لوگوں کو مومن بنائے گا، جو زاہد بنائے گا، جو عابد بنائے گا، جو لوگوں کو حق و باطل کی پہچان کروائے گا. اور کیوں امام حسین سے جڑنا ضروری ہے؟ کیونکہ ابا عبداللہ ولی اللہ ہے. ظاہر اللہ کو پتہ تھا کہ غیبت کبریٰ کے بعد لوگوں کے لیے کوئی وسیلہ ہدایت بنانا ہے. دیکھیے مجلس عزا یا ایام عزا یہ ایک طرح کی مشینری ہے. اب ظاہر ہے اگر 10 دن مجلس
کروانی ہے امام حسین کے لیے تو 10 دن آپ کو کسی خطیب کی ضرورت ہے۔ اب خطیب کی ضرورت ہے تو جو نوجوان بزنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کسی چیز کے سیل کرنے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سیل اینڈ ڈیمانڈ۔ پوری دنیا میں بزنس کسی پہ چلتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں صابن ہے تو اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ ہے، اگر ٹوتھ برش ہے تو اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ ہے، کپڑا ہے تو اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اب کربلا جاتے ہیں تو وہاں کفن ہوتے ہیں، تو انسان نے مرنا ہے تو کفن کی بھی کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے۔ شیعہ علاقوں میں جاؤ گے وہاں پہ سجدگاہ ہوتی ہے، کسی وہابی کے علاقے میں سجدگاہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ کوئی وہاں دکان لگائے گا کیونکہ وہابی سجدگاہ رکھتا نہیں ہے، لہٰذا اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ تو محرم آتا ہے، کئی آپ کے اہل سنت بھی وہ چیزیں بناتے ہیں جو شیعوں کو چاہیے کیونکہ وہ ڈیمانڈ ہے، یہ اصول ہے۔ تو جب فرش عزا بچھا، ممبر لگا تو خطیب کی کیا بنی؟ ڈیمانڈ بنی کہ بھائی کوئی تو آئے جو ہمیں امام حسین کے بارے میں بتائے۔ جب خطیب کی ڈیمانڈ بنی تو کچھ لوگوں نے خطیب بننا شروع کر دیا۔ اب خطیب آئے گا، 1 گھنٹہ آپ سے بات کرے گا، اب کس کی ڈیمانڈ بڑھی؟ علم کی ڈیمانڈ بڑھی۔ اب لوگوں کو کیا بتائیں؟ تو وہ مجبور ہے کہ اصول کافی پڑھے، وہ مجبور ہے کہ قرآن پڑھے، وہ مجبور ہے تاریخ انبیاء پڑھے، وہ مجبور ہے کہ ان کتابوں کو جانے۔ ہماری بھی کیفیت یہی ہے کہ اکثر کم و بیش جو خطبہ ہوتے ہیں پورا سال نہیں پڑھتے۔ محرم آتا ہے، پڑھائی ان کی کیا ہے؟ مجبوری ہے کہ بھائی لوگ بلا رہے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو یہ سسٹم جب بنا تو خطیب بنا، خطیب بنا تو اس کو علم حاصل کرنا پڑا۔ علم کہاں سے حاصل کرے گا؟ کتابوں سے حاصل کرے گا۔ تو پھر ڈیمانڈ بڑھی کچھ رائٹرز کی، کچھ مؤلفین کی، کچھ لکھنے والوں کی۔ تو اس طرح سے پورا سسٹم بنا، پھر حوزہ بنا، پھر علماء بنا، اب ظاہر حوزہ بنا تو پھر اس کی ضروریات ہیں، پھر ایک پورا سسٹم ہے۔ خمس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیا۔ تو یہ جو پورا چرخہ جو چل رہا ہے یہ ابا عبداللہ حسین کی برکت میں چل رہا ہے۔ اگر امام حسین نہ ہوتے، نہ کوئی خطیب ہوتا، نہ کوئی حوزہ ہوتا، نہ کوئی کتابیں ہوتی، نہ معارف اہل بیت بیان ہوتے۔ تو آخری زمانے میں کیونکہ نبی ہمارے سامنے نہیں ہے، امام ہمارے سامنے نہیں ہے، تو مجلس امام حسین وہی کام انجام دیتی ہے جو امام کا کام ہے، جو نبی کا کام ہے، وہی معارف آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب لوگ کیونکہ سلسلے سے جڑیں تو خدا نے اعجاز الہی سے ذکر امام حسین اور ذات ابا عبداللہ میں ایک خصوصی جاذبیت رکھی کہ لوگ جذب ہوتے ہیں ابا عبداللہ حسین کی طرف۔ علماء تقسیم بندی کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں 3 طرح کے قطرے ہیں۔ ایک جوہر کا قطرہ، سیاہی کا قطرہ، جس سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ کافروں کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے سارے فرقوں کے پاس ہے، سب کتابیں لکھتے ہیں، اپنے بڑوں کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔ ورنہ دوسرا قطرہ ہے خون کا قطرہ۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے، اپنے مکتب کے لیے، اپنے عقائد کے لیے، اپنی جد و جہد کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ صرف یہ تو نہیں کہ شیعہ جان قربان کرتا ہے، ہندوؤں میں بھی ہیں، ہر مکاتب فکر میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں خون بہتا ہے۔ دوسرا قطرہ ہے خون کا قطرہ۔ کہ یہ 2 قطرے سب کے پاس ہیں، جوہر کا قطرہ بھی سب کے پاس ہے، خون کا قطرہ بھی سب کے پاس ہے، لیکن ایک تیسرا قطرہ ہے جو خدا نے صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا ہے، وہ ہے غم حسین کا قطرہ۔ اس قطرے میں جو خدا نے برکت رکھی ہے یہ سارے قطروں پہ کیا ہے؟ بھاری ہے، کیونکہ یہ قطرہ انسان کو حق شناس بناتا ہے، کیونکہ یہ قطرہ بتاتا ہے کہ حق و باطل کیا ہے، یہ مظلوم پہ رونا سکھاتا ہے اور ظالم سے دشمنی کرنا بتاتا ہے، یہ آپ کے دلوں کے اندر ایک تقسیم بندی ڈال دیتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے۔ تو یہ وہ برکت تھی، یہ وہ نعمت تھی جو خدا نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو عطا کی۔ کبھی فرمایا کہ ولایت اس لیے ضروری تھی، میں نے حضرت آدم اور مختلف واقعات اللہ کی خدمت میں رکھے کہ شیطان اگر آدم کو نہ مانے
عبادتیں ضائع ہیں. کیونکہ آدم کی اہمیت اس لیے کیونکہ آدم ولی اللہ ہے. اللہ کہتا ہے اگر میرا فیض چاہتے ہو تو میرے ولی کو ماننا بہت ضروری ہے. ہر زمانے میں جب تک آپ اس نبی کو نہیں مانو گے، ولی کو نہیں مانو گے، یہودی کتنی بھی عبادتیں کر لیں لیکن اگر عیسیٰ کو نہ مانا ساری عبادتیں ضائع ہیں. مسیحی کتنی بھی عبادتیں کر لیں لیکن محمد کو نہیں مانا ساری عبادتیں ضائع ہیں. کوئی محمد کو مانے پر علی کو نہ مانے، جتنی عبادتیں کرے گا ساری عبادتیں ضائع ہے. پر اگر کوئی عامدن، شیطان کی طرح عامدن جانتے ہوئے امیر المؤمنین کی فضیلت کو جانے لیکن پھر بھی انکار کرے، اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو خدا قرآن بتاتا ہے اگر ولی کی فضیلت تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی، اگر تم نہیں مانتا، آپ کہیں گے مولانا اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی عبادتیں، اتنے قرآن کے ختمے سارے ضائع. اس کو آسان سی مثال دے کے آپ کو پڑھاؤں سمجھاؤں گا. دیکھو آپ نماز پڑھنے جانے پر پیش امام یزید ہو، یزید آگے کھڑا ہو امام جماعت، یزید آبا و اجداد کھڑے ہوں اور آپ یزید کے پیچھے نماز پڑھ رہے، بڑی خلوص والی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز قبول ہے. یزید خطبہ دے اور یزید کی مجلس میں بیٹھو، بھلے اللہ کی باتیں کرے لیکن ہے یزید کیا آپ کی مجلس قبول ہے؟ نہیں قبول. کبھی شرط ہے نمازیوں کے لیے، نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن دیکھو پیش امام عادل ہونا چاہیے. اگر پیش امام ہی عادل نہیں ہے، اب یہ لاکھوں نمازیں پڑھیں لیکن سامنے آپ نے جس کو کھڑا کیا ہے وہ بندہ ہی اچھا نہیں ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جاتی ہیں. عبادت وہی قبول ہے جس میں تعظیم کی جائے ولی خدا کی. شیطان نے کہا پروردگارا ایسی عبادت کروں گا جیسی عبادت کسی نے کی ہو. اللہ نے کہا مجھے تیری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس وہ سجدہ چاہیے جو تعظیماً میرے ولی کو کرنا پڑے گا. یوسف کے بھائیوں نے کس کا انکار کیا؟ یوسف کا انکار کیا نا. ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی کو کنویں میں پھینک دیا. اللہ نے توبہ تب قبول کی یوسف کے بھائیوں نے. فرمایا جب یوسف کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. اولاد یعقوب خدا کو مانتی تھی، موحد تھے، نبی اللہ کے بیٹے تھے، لیکن فرمایا یوسف میرا ولی ہے، ولی روئے زمین ہے، نبی اللہ ہے. جب تک میرے اس نبی کو سجدہ نہیں کرو گے، اس کے سامنے خضوع نہیں کرو گے، اس کے سامنے خود کو ذلیل نہیں کرو گے، اس کی عظمت کو سلام نہیں کرو گے، تب تک میں خدا بھی تمہاری توبہ کو قبول نہیں کروں گا. یہ قرآن ہے. کبھی یوسف کو سجدہ، کبھی آدم کو سجدہ. خدا بتانا چاہتا ہے کہ مجھے تو مانتے ہو لیکن میرے ساتھ ساتھ میرے ولی کو ماننا بہت ضروری ہے. اب بہت کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دو، پورا سال حج کرتے رہو، روزے رکھتے رہو. رسول خدا کی حدیث ہے اے علی اگر تیری محبت دل میں نہیں ہے تو ساری عبادتیں ان کے منہ پہ ماری ہیں. یہ مقام ولی تھا کہ اہل ولایت بنو. جب تک اہل ولایت نہیں تو نہ نمازوں کا فائدہ ہے نہ عبادتوں کا فائدہ ہے. لیکن ایک اور طریقہ، ایک اور نقطہ جس کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. فرمایا اہل ولایت بن گئے، اب یہ عقیدہ رکھا کرو کیونکہ جو صفات پروردگار عالم کے پاس ہیں خدا کے دربار میں کسی چیز کی کمی ہے نہیں. جب ان کے پاس بھی آتے ہو تو کبھی بھی کم پہ راضی نہ ہوا کرو. قرآن ہے نا کہ ان الانسان ہلوعا، انسان کی فطرت میں حرص. حرص کیا ہے کہ ہم کہیں بھی مجلس پڑھنے جاتے تھے تو پہلے مثلا 500 لوگ آئے، بانیان مجلس خوش. پھر مثلا 700 لوگ آئے، بانیان مجلس خوش. پھر مثلا 800 لوگ ہوئے، بانیان مجلس خوش. ایک دن مثلا 800 سے 600 ہو گئے. تو مولانا آج مجمع مثلاً کم تھا. میں نے کہا پہلے تم 500 پہ راضی تھے، اب 100 کم ہوا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان الانسان ہلوعا، انسان کو جتنا ملے وہ کہتا ہے اس سے بھی مجھے زیادہ ملے. پہلے تو مولانا دعا کریے 50,000 سیلری ہے، بڑھ جائے، لاکھ ہو گئی. پھر اگلے مولانا تھوڑی اور بڑھ جائے، 1.5 لاکھ. بھائی یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. آج بولے 10 لاکھ ہو جائے تو شاید اس کی آنکھیں پھٹ جائیں، لیکن جس دن 10 لاکھ ہوگی اس دن پھر 15 لاکھ کی ڈیمانڈ کرے گا. فطرت انسان حلو ہے. اب معصوم فرماتے ہیں ہمارا جو مومن ہمارا چاہنے والا ہے وہ دنیا کے لیے حلو نہیں ہوتا، وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے.
حرص آخرت ہوتا ہے. جس طرح پیسے کی لالچ ہوتی ہے، نہیں 1000 نہیں بلکہ 1500 کرتے ہیں، 4000 کرتے ہیں، 5000 کرتے ہیں، اس طرح جب یہ عبادت خدا کرتا ہے یا کار خیر کرتا ہے یا نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا بس ہے، کہتا میں اور نیکی کروں تاکہ خدا مجھے قیامت میں بڑھا بڑھا کر عطا کرے. فرمایا یہ حریص للآخرہ ہوتا ہے، آخرت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حریص ہوتا ہے. مانگا کرو اللہ سے، یا اہل بیت کے پاس جاؤ. ایک تو معصومین کی رسم ہے، فرمایا جب دعا کرو اپنے لیے نہ کیا کرو. مولا کا ایک چاہنے والا تھا، صحابی تھا، کوئی شخص کہتا میں نے دیکھا میدان عرفات میں 1.5 گھنٹہ سجدے میں سر رکھ کے دعا 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 روئے جا رہا. 1.5 گھنٹے کے بعد میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا ماشاءاللہ آج آپ کی دعا کی کیفیت بڑی اچھی تھی، آپ نے گریہ کیا، ایک آپ کا قلب گویا حاضر تھا اللہ کی دربار. اس نے کہا تجھے پتا ہے میں نے ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں، ساری مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے. ایک اپنے لیے نہیں کی. نہیں اپنے لیے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرے مولا کا قول ہے کہ اگر کوئی کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے خدا 1,00,000 گنا جو اسے دیتا ہے اس سے بڑھا کے تجھے عطا کرے. کہ اپنے لیے دعا کروں گا مجھے پتا نہیں قبول ہو نہ ہو، مصلحت ہو نہ ہو، لیکن جب اس کے لیے کروں گا تو ریٹن میں خدا 1,00,000 مجھے ہی عطا کرے گا. تبھی ہم دعا کر رہے اللہم اکسک العریان، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں نا. آغا حسن زادہ عاملی فرماتے میں نے کتاب لکھی، آغا طباطبائی کو بھی جملہ ذرا کتاب کو پڑھیں، کوئی غلطی ہو تو بتائیں. کہ کچھ دنوں کے بعد کیا کتاب میں نے پڑھ لی، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، لیکن کہ حسن زادہ عاملی اس کتاب کے مقدمے میں تو نے اپنے لیے دعا کی ہے، مومنوں کے لیے دعا کیوں نہیں کروائی؟ اس قدر ظرافت رکھتے تھے کہ ایک تو مومن جب دعا کرے صرف اپنے لیے نہ کرے، سب کے لیے دعا کرے. تو جس کے لیے جو مانگ رہے ہو وہ خدا تجھے بھی کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. یہ رسم کی معصومین جناب سیدہ کے لیے منقول ہے. اس زخمی پہلو کے ساتھ بی بی کس کے لیے دعا کر رہی تھیں؟ مدینے والوں کے لیے دعا کر رہی تھی. امام حسین کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیونکہ جو آپ ان کے لیے مانگ رہے ہو وہ آٹومیٹیکلی خدا کسے عطا کرتا ہے؟ آپ کو بھی عطا کر دیتا ہے. دوسروں کے لیے مانگنے کا مطلب یہ کم نہیں ہے، وہ ہو جاتا ہے. اس کے بدلے میں جو خدا دے گا وہ اتنا ہے کہ آپ کے تصور سے یہ بہت زیادہ ہے. رسول خدا مدینے میں تھے اور ایک چرواہا آیا، کوئی باقیہ نشین عرب، آ کر رسول اللہ کو سلام کیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ نبی نے فرمایا یاد نہیں آیا. کہ آپ جب طائف آئے تھے، جب کفار آپ کا پیچھا کر رہے تھے تو ان دنوں میں جب آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی خدمت کی تھی، میں نے آپ کو بنا دی تھی. تو نبی نے فرمایا تو نے احسان کیا ہے مصطفیٰ پہ، اب جو چاہو میں محمد تجھے عطا کروں. ہاں کیا چاہیے تجھے بولو. تو تھوڑی دیر اس نے سوچا کہ اب تک کتنا اچھا ہوگا مجھے 200 بکریاں مل جائیں. 200 بڑی تعداد سے. نبی خدا نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. کچھ گھڑیاں اس کو بولا اور اس کو 200 بکریاں دی اور یہ دے کر چلا گیا خوش ہو. رسول خدا نے اپنے صحابیوں کو دیکھا، فرمایا کتنا کم مانگا اس نے مصطفیٰ سے. کم ہمت تھا. میں نے کہا آج مصطفیٰ سے مانگو جو کچھ چاہیے، فرمایا کتنا کم ہمت تھا. اس کی ہمت اتنی کم تھی، اس نے صرف مصطفیٰ سے کیا مانگا؟ کہے کاش اس کی ہمت بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کی طرح ہو. سب نے کہا رسول اللہ کون سی بڑھیا؟ فرمایا اللہ کے نبی کے کوئی کام پیش آیا اور خدا سے درخواست کی اس کام کے لیے، پتہ مانگا تھا حضرت موسیٰ نے کسی کا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر پتہ چاہیے فلاں بستی میں جاؤ اور وہ جو بوڑھی خاتون ہے وہ مجھے اس کا پتہ دے. موسیٰ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ حضرت یوسف کی قبر ڈھونڈ رہے تھے. تو اللہ نے کہا کہ یوسف کی جسد کو وہاں سے اٹھا کے فلسطین کی طرف منتقل کر دو. موسیٰ جب جا ہی رہے ہو تو میرے نبی کو وہاں سے وہاں لے کر جاؤ. اب خدا خود بھی پتہ بتا سکتا ہے، لیکن خدا موسیٰ کو اس بڑھیا کی طرف بھیج رہا ہے.
تاکہ کچھ موسیٰ کو بتایا جائے اور کچھ آپ لوگ بھی چیزیں سیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ پتہ پوچھتے پوچھتے اس بوڑھی خاتون کے پاس پہنچے، 90 سال 95 سال کی بوڑھی، کہا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور آپ اتنی عمر رسیدہ ہیں، لہٰذا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ نبی اللہ پتہ تو بتاؤں گی، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ میں جو مانگ رہی ہوں مجھے چاہیے۔ کہتے حضرت موسیٰ تھوڑا سوچنے لگے، فوراً حضرت جبرائیل نازل ہوئے کہ موسیٰ سوچ کیوں رہے ہو، دینا تو میں نے ہے، تمہاری جیب سے تو کچھ نہیں جا رہا، سوچ میں کیوں پڑ گئے ہو؟ بولو اس بوڑھی خاتون کو، جو چاہیے میرا رب تجھے کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو چاہیے ہم تجھے عطا کریں گے۔ کہ موسیٰ بس اتنا چاہیے جنت میں جہاں آپ کا گھر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا گھر چاہیے۔ بوڑھی تھی پر ہمت والی، ہوتی کوئی اور دنیا دار ہوتی تو کہتے کوئی ایسا شربت پلاؤ موسیٰ میں جوان ہو جاؤں، پھر سے حسین ہو جاؤں، لیکن اس نے وہ حسن مانگا جس حسن کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کیا مانگی؟ جنت مانگی۔ یہ مومن کی نشانی ہے، ایک تو خدا شناس بن جاتا ہے، معصوم شناس بن جاتا ہے، اور پھر جب معصومین کے در پہ جاتا ہے فنا کا سوال نہیں کرتا، بقا کا سوال کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ سینکڑوں روایتیں اور حدیثیں ہیں جس میں آپ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو اس منبروں سے سنتے ہیں۔ کتنے گنہگاروں کو امید دیتے ہیں، بارہا میرے منہ سے سن چکے کہ اگر چاہے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، ایک عشق ابا عبداللہ حسین اس گناہ کو معاف کروا دیتا ہے۔ جب ولایت امیر المؤمنین انسان کو جہنم سے بچا دیتی ہے۔ اب کبھی کبھی اس ذکر ولایت میں اور جاذبے میں اور معارف اہل بیت میں انسان غلو کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی سینکڑوں روایات کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کی رحمت کو اتنا سنے اور پھر کہے کہ بھائی جو میرے من میں آئے میں کر لوں، اللہ تو کیا ہے رحیم، اور یہ دو طرفہ رابطہ ہے۔ خدا کا بندوں کے ساتھ رأفت و رحمت و دوستی کا رابطہ ہے۔ مد مقابل خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ کیا کرے؟ دشمنی نہ کرے، میرے ساتھ دوستی کرے۔ جب امام حسین آپ کی نسلوں کی خاطر مدینے سے نکل کر کربلا جا رہے ہیں تو مد مقابل میں نے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں سے رحمت و وفا ہو اور یہاں سے جفا ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ اس دائرہ ولایت میں بھی کس کا شکار ہوئے؟ غلو کا شکار ہوئے۔ کئی ایسے راوی، کئی ایسی شخصیات جن پر معصومین نے لعن کیا ہے، ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ کئی تاریخ میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں، کچھ نام میں نے یہاں پہ لکھے تھے جن کو معصومین علیہ السلام نے، جیسے ابو الخطاب ایک شخص ہے، اس نے کچھ ایسے اشعار لکھے، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک شاعر حاجب جن سے معصومین نے اظہار بیداری کیا، فرمایا کبھی بھی اس ولایت کے اندر لوگوں کے لیے مغالطہ پیدا نہ کیا کرو، تبشیر بھی ہے ساتھ میں انذار بھی۔ مثلا یہ شاعر تھا، اس نے شعر لکھا کہ اگر معاملے یہ حشر و علیس، اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو پھر جو من میں آئے کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن اہل ولایت اور نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، جو من میں آئے کرو۔ کہ معاملہ حشر علی کے ساتھ ہے تو علی قسیم النار والجنہ ہے، تو لہذا جو بھی ہوگا وہی دیکھا جائے گا، ہم امیر المومنین کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ اس شاعر کے میں نے شعر لکھا کہ اگر معاملے حشر علی بس ہر خواہش جو دل میں آئے وہ کرو۔ کہ رات کو سویا خواب کے عالم میں امیر المومنین کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا، کہ اتنے غضبناک ہوئے امیر المومنین مجھ پہ کہ تم یہ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہو کہ اگر معاملے حشر و علیس میں جو بھی من میں آئے کرو۔ امام نے کہا اس طرح کہو کہ اگر معاملے حشر و علیس
اگر حشر کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے تو رخ علی سے شرم کرو اور کم گناہ کرو، کیونکہ تم نے کس کا سامنا کرنا ہے؟ امیر المومنین کا سامنا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بولو حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے لہذا میرے من میں جو آئے گا میں کروں گا۔ فرمایا اگر وہ رأفت و رحمت کا معاملہ تمہارے ساتھ رکھ رہے ہیں لہذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ آل رسول کا خیال کرنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے تھے، ایک دائر تھا امام رضا کا، مولا کی زیارت کو گیا، واپس تہران گیا تو کسی عالم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے تم نے امام رضا کو 3 تماچے مارے ہیں۔ کب آئے ہو میرے اوپر؟ میں نے کہا میں خواب دیکھا ہے اور رسمت دیکھ رہا ہوں۔ مولا رضا کیا ہے؟ مولا رضا کرسی پہ بیٹھے، امام رضا کو تم نے 3 تماچے مارے۔ یہ زیادہ رونے لگا، کہا میں نے غلطی کی تھی کا کیا؟ پچھلے زمانے میں جو امام رضا کی زری ہوتی تھی وہ خواتین اور مرد اوپن ہوتے تھے، طواف کرتے تھے، پورا راستہ بند نہیں ہوتا تھا شاہجہان کے زمانے میں۔ کہتے ہاں میں جب طواف کر رہا تھا میری نگاہ کسی خاتون کے ہاتھ پہ پڑ گئی جس نے ذریعہ مولا کو پکڑا ہوا تھا، شیطان نے وسوسہ کیا، میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، وہ بیچاری نے ہاتھ پیچھے ہٹایا، دوسری طرف گئی، پھر میں نے ہاتھ رکھا، پھر تیسری طرف گئی، پھر میں نے ہاتھ رکھا، پھر اس نے مجھے ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی؟ حرم امام رضا ہے جہاں بھی گناہ کر رہے ہو تو اسی طرح تم نے خواب دیکھا کہ میں نے 3 مرتبہ امام رضا کو تماچا مارا ہے۔ تو یہ معصومین بتانا چاہتے ہیں کہ مومن اگر ہمارا چاہنے والا ہے جب تو گناہ کرتا ہے تو کسے تکلیف دیتا ہے؟ اپنے امام کو تکلیف دیتا ہے، اپنے امام زمانہ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو ولایت تو جو امید دیتی ہے کہ ہاں ہمارے چاہنے والے ہو، تمہارے دل میں نور ہے، نور ولایت ہے، اگر سچے دل سے اہل بیت کے دربار میں اگر توبہ کرو گے خدا تمہاری توبہ کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ بعض اوقات ہم اپنی چھوٹی غلطی کو چھوٹا سمجھتے ہیں پر اللہ کے دربار میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے دربار میں بہت۔ نبی کا ایک صحابی نماز جماعت پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تھوڑا آیا بیچارہ اپنے کام نپٹا کے میں مسجد پہنچوں اور رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھوں۔ کہتے جب تھوڑا وہاں پہنچا تو دیکھا لوگ مسجد سے نکل رہے تھے اور نماز جماعت ختم ہوئی۔ اس نے ایک آہ حسرت بھری کہ کاش میں جماعت میں شریک ہوتا، ثواب میں چھوٹ گیا۔ کہتے دوسرا نبی کا پیارا صحابی نکل آتے، جب دیکھا کہ بھائی اتنی آیا حسرت کیوں بھر رہے ہو؟ کہ نماز مس ہو گئی مجھ سے۔ اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ ثواب تجھے دیتا ہوں، اور یہ جو تو نے آہ حسرت بھری ہے یہ مجھے دے۔ اس نے کہا جماعت کا اتنا ثواب ہم مجھے دو۔ انہوں نے لین دین کی، یہ خوش ہو کے گھر گیا، رات کو کہتا ہے عالم خواب میں نے دیکھا خدا نے مجھے اس آہ حسرت کا ثواب بھی دکھایا اور نماز جماعت کا ثواب بھی دکھایا۔ اس ایک آہ کا ثواب 100 گنا زیادہ تھا جماعت کے ثواب کے برابر۔ کبھی کبھی چھوٹی چیز آپ کی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات سنتے ہوئے تعجب لگتا ہے۔ کہتے 5-6 دن رسول خدا پہ وحی نہیں آ رہی، رسول خدا بھی پریشان، پروردگارہ وحی، رابطہ زمین اور آسمان گویا منقطع، اصحاب پریشان، یا رسول اللہ وحی کیوں نہیں آ رہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کچھ افراد ہیں آپ کے ارد گرد جو اپنے ناخن نہیں کاٹتے، جو صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے، لہذا خدا نے وحی کو کیا کر دیا ہے؟ منقطع کر دیا۔ کبھی کبھی چھوٹی چیز اتنی قابل اہمیت ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رسول خدا اپنے کھانے پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے جتنا عطر پہ خرچہ کرتے تھے، کہ ہفتے میں اگر کھانے کا بل 2000 آتا تھا تو رسول خدا جو مشک لیتے تھے، جو عطر لیتے تھے، اس کا خرچہ مثلا 3000 ہوتا تھا، 4000 ہوتا تھا۔ جو چیزیں ہمارے لیے بے معنی ہیں وہ ان کے لیے بڑی بامعنی ہیں۔ ایک خاتون کی طلاق کا مسئلہ کسی ہمارے استاد کے پاس آیا، انہوں نے کھلا لی اپنی شوہر سے، 15 سال کی شادی، 2 بچے، تو کہا کہ جناب آپ کیوں الگ ہو رہی ہیں؟ کہ 15 سال اس کو سمجھا کر تھک گئی اور
میرے وجود میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی اس نے کیا کیا ہے کہ مولانا برش تک نہیں کرتا، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، اس کو بولا ہے بھائی کوئی بیماری ہے کیا، ڈاکٹر کے پاس علاج کرا، پیسے نہیں ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، لیکن اتنا لاپرواہ ہے علاج نہیں ہوتا۔ کسی شادی پہ جانا ہو انسان 100 قسم کے سنگھار، 100 قسم کی خوشبوئیں، 100 قسم کی تیاری، لیکن بندہ گھر میں بیٹھا رہے اور ان چیزوں کا خیال نہ کرے۔ ہمارے لیے چیزیں بڑی معمولی ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کبھی بڑی حامل حیثیت ہوتی ہیں۔ آغا حسن زادہ عاملی شاگرد آغا طباطبائی کے صاحب کتاب المیزان، ان کی عادت تھی جب گرمیوں کا موسم آتا تھا تو یہ آمل جاتے تھے، آمل کے تھے، آمل شمال کی طرف ہے، سبز علاقہ ہے، پھر سارے شاگرد بھی آمل چلے جاتے تھے، تو آمل میں دوپہر کو یہ لوگوں کو نماز پڑھواتے تھے، تھوڑا بہت درس اخلاق دیتے تھے، تو رات کو مجلس کرواتے تھے ہر روز 2 مہینہ، تو شاگرد اپنے استاد سے بھیج لیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ دوپہر کی نماز پڑھا کے میں گھر آتا تھا، گھر آنے کے بعد میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آرام کرتا تھا، آرام بڑا ضروری تھا، بدن تھک جاتا تھا، پھر رات کو میں نے جا کے مجلس کرنی ہوئی۔ حسن زادہ کہتے ہیں میں گھر آیا، اب ظاہر بچوں کا آپ کو پتہ ہے شور، تو بچوں نے اتنا شور گھر میں کیا کہ میں سو ہی نہیں پا رہا تھا، تو میں اٹھا اور میں کہا حسن زادہ عاملی کی نیچر جو لوگ جانتے ہیں بڑے نرم طبیعت کے آدمی ہیں، تو کہتے ہیں جب بچے کمرے میں آ رہے تھے شور کر رہے تھے، میں نے بچوں کو ڈانٹا، یہ کوئی شور کا وقت ہے، میں سو رہا ہوں، اور اتنا ڈانٹا کہ بچے روم سے نکل کے دوسرے روم میں جا کے بیٹھ گئے، خاموش ہو کے رونے لگے، اٹوا کہتے پھر میں بستر پہ سو گئے، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آئی، اسی سوچ میں رہا کہ میں نے چھوٹے بچوں کو کیا کیا ہے، آزردہ کیا ہے، ان کے دل کو توڑا ہے۔ اب بچے کا کام ہے بچگانہ کام کرنا، اب بچے سے امید رکھو کہ بڑوں کی طرح رہے اور بڑوں کی طرح ایکٹ کرے، یہ خواہش ناعاقلانہ ہے۔ کہتا مجھے نیند نہیں آئی، پھر میں اٹھا، میں دکان پر گیا، میں نے مٹھائی کا پورا باکس لیا، پھر گھر آیا، پھر بچوں کو مٹھائی دی، لیکن وہ جو بچے مجھ سے ناراض ہوئے کہ مٹھائی بھی کہاں خوش ہونے والے، کہہ رہے دل بڑا بے چین ہو گیا۔ اور حسن زادہ عاملی کہتے 3-4 دن کے لیے میں نے اپنی خانہ کو بولا، بیوی کو بولا میں ذرا 3 دن ہو کر آتا ہوں کہیں سے، کہتے آمل سے نکلا تبریز گیا، تبریز میں رہتے تھے آغائے طباطبائی کے بھائی، آغائے حسین طباطبائی، آغائے حسن طباطبائی، وہ بھی بڑے صاحب کرامت تھے، اور لیکن اتنے مشہور نہیں تھے۔ آغائے طباطبائی کی تفسیر المیزان لکھی ہے تو ان کو شہرت بھی، وہ اتنے مشہور نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں یا ان کے ہم پلہ تھے لیکن ان سے کم بھی نہیں تھے۔ کہتا میں گیا ان کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا اور کہا کہ کہاں آپ اور کہاں یہاں، آمل کہاں، تبریز کہاں، تو کہ بس تھوڑا کام تھا، اگر زحمت نہ ہو کہ گھر میں بلایا، سفرہ لگایا، چائے پی رہے تھے، کہ حسن زادہ عاملی آغائے سید علی قاضی کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ سید قاضی مرحوم ہو چکے ہیں، لیکن ملتا ہے کچھ ان کے شاگرد جن کا تعلق ان کے ساتھ بڑا مضبوط تھا، اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے سامنے آ کے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ بہت جلیل القدر عارف گزرے ہیں قاضی، تو کہا کہ کیا کہا مجھے کہا وہ آپ سے بڑے ناراض تھے، اور کہا کہ حسن زادہ عاملی کو کہو اگر ایسے کام کرے گا تو امام زمانہ سے ملاقات کیسے کرے گا۔ فوراً آغا طباطبائی کا حسن زادہ عاملی ماجرا کیا ہے، کہ وہ قاضی نے بھی نہیں بتایا، انہوں نے کیا کیا، کہ ماجرا وہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا۔ یہاں تک آپ کا امام دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر رأفت اور رحمت کتنی ہے۔ ایک بندہ کہ نماز پڑھ لی، مجلسوں پہ چلا گیا، زیارتوں پہ چلا گیا، گھر میں بچوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، بیوی کے ساتھ رفتار کیسی ہے، بھائی کے ساتھ رفتار کیسی ہے۔ چھٹے امام کا شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام، جناب معلی بن خمیس جو آخر میں شہید بھی ہوئے اور عاقبت بخیر بھی ہوئے، چھٹے امام کے پاس آئے۔ امام نے فرمایا کہ مومن کا معلی اگر تجھے بتاؤں کہ ایک علی والے کا علی والے پہ حق کتنا ہے، آپ کے رائٹس ہیں ایک دوسرے پر،
تو کہا کہ مولا مجھے بتائیں، امام نے کوئی 7 حقوق بتائے، 7 کہ مولا مجھے بتائیں، امام فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے تجھے بتاؤں اور تم باتوں پہ عمل نہ کرو، مجھے خوف ہے تم میرے کلام کو ضائع نہ کرو۔ اسلام کی اپڈیٹ کیا مولا کے قدموں پہ؟ مولا مجھے بتائیے، ایک شیعہ کا، ایک اہل ولایت کا دوسرے اہل ولایت پہ حق کیا ہے؟ جب اس نے بہت اصرار کیا تو پھر امام نے بتانا شروع کیا۔ فرمایا پہلا حق ایک اہل ولایت کا دوسرے اہل ولایت پہ، ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ پر، ایک ہمارے چاہنے والے کا دوسرے چاہنے والے پر یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ تجھے پسند ہے کوئی تمہاری آبرو ریزی کرے، تجھے پسند ہے کوئی تمہاری عزت کو پامال کرے، پھر تم کسی اور کی عزت کو پامال کیوں کرتے ہو؟ تجھے پسند ہے کوئی تمہاری غیبت کرے، پھر تم کسی اور کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ تجھے پسند ہے کوئی تمہارے ناموس کو دیکھے، پھر تم کسی اور کو کیوں دیکھتے؟ جو اپنے لیے پسند کرتے نا، پیسہ اپنے لیے اچھا لگتا ہے کسی اور کے لیے بھی پسند کرو، اچھے کپڑے اپنے لیے اچھے لگتے ہیں کسی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ امام رضا کے پاس کچھ شیعہ ملنے آئے، ابا سعدت کہتے ہیں بڑے دور دراز کا، امام رضا کو کہو کہ آپ کے چند کے ماننے والے آپ کے شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابا سعدت کے اندر کیا؟ امام رضا نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا۔ دوبارہ آئے، نہیں ملنا چاہتا۔ کہتا یہ آتے رہے 2 مہینہ مسلسل امام رضا سے ملنے کے لیے آئے۔ کہتے جب 2 مہینے گزرے تو انہوں نے بلند بلند آواز میں کہا فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا، کیوں ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے؟ دشمن ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر کہ تمہارا مولا تجھے اندر نہیں آنے دے رہا، ہمیں ہماری خطا تو بتاؤ، ہمیں ہماری غلطی تو بتائیں کہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ کا یہ رویہ مناسب نہیں ہے اپنے شیعوں کے ساتھ۔ ابا سعدت اندر کے مولا شور مچانا شروع کر دیا۔ امام نے اندر بلا، اندر آئے، امام کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے ہوئے، کہ مولا 2 مہینے سے آ رہے ہیں مسلسل اور آپ اپنے دروازے سے واپس کر رہے ہیں۔ فرزند رسول نے کہا کہ تم 2 مہینے سے کہہ رہے ہو کہ میرے شیعہ ہو، میرے امیر المؤمنین کے شیعہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، مومن کو پریشان نہیں کرتا، اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے کہ ہم نے دعویٰ بہت بڑا کیا۔ کیا فرزند رسول لگتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے کوئی بہت بڑا دعویٰ کیا کیونکہ ہم نے مقام شیعہ کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے، بس ہم شیعہ نہیں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہ اتنا کہنا تھا، امام رضا اٹھے اور بغلگیر ہوئے کہ آ جاؤ میرے سینے سے کہو، کیونکہ اب جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، پہلے جو کہہ رہے تھے سچ نہیں تھا۔ ہاں ہمارے چاہنے والے ہو، لیکن بالفور یہ نہیں کہا کرو کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ بہت اچھے سے مولا نے ان سے برتاؤ کیا، کھلایا پلایا، اچھی خاصی دعوت کی اور یہ باہر رخصت ہو گئے۔ ابا سعدت کو بولا، ابا سعدت کتنی بار آئے تھے؟ کہ مولا 60 بار آئے تھے، 60 بار آئے تھے آپ کے دروازے پر، 60 بار سلام دے کر گئے۔ امام نے کہا ابا سعدت جاؤ 60 مرتبہ میری طرف سے ان کو سلام کرو کہ کب صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ میرے چاہنے والے ہیں۔ احواز سے مومن گیا امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس، مولا میں بدبخت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ مولا وقت کے حاکم نے میرے اوپر کوئی 50,000 درہم کا ٹیکس لگا دیا، میں غریب آدمی اتنا پیسہ کہاں سے ہوگا؟ مولا نہ دوں تو جیل ہو جائے، میرے بچے لٹ گئے، میں مر گیا۔ تو امام فرمایا ہم کیا کریں؟ تو مولا سننے کو آیا ہے، وہاں کا جو حاکم ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اگر سفارش کرتے ہیں تو امام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے مومن بھائی کا دل خوش کرو، خدا تجھے خوش کرے گا۔ خط لکھ کے بھیجا، یہ لے کر گیا،
رات کا وقت تھا، اس حاکم کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، اس نے کھولا کہ جناب خط لایا ہوں۔ اس نے خط لکھا من جعفر ابن محمد، اپنے مومن بھائی کو خوش کرو، خدا تجھے خوش کرے گا۔ اس نے خط کو بوسہ دیا، آنکھوں پہ رکھا، اس کا احترام کیا، اسے گھر میں بٹھایا، اپنے نوکروں کو کہا کہ فائل لے کر آؤ جہاں پہ مالیات اور ٹیکس لکھا ہوا ہے، اور اس کا نام نکالا، کتنا ہے؟ 50,000 کے قریب۔ اس کے اوپر کہا میرے پاس نہیں ہے جناب، یہ ظلم ہے، اتنا پیسہ میں کہاں سے لوں؟ کہ گھبراؤ نہیں، میں اپنی جیب سے تمہاری طرف سے ادا کروں گا۔ اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف، اس سے اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف۔ اب ذرا حاکم کے گھر میں تھا، بہت قیمتی قالیچہ تھا جس پہ بیٹھا تھا، کہ جب جاؤ تو یہ قالیچہ بھی لے کر جانا۔ ایک سواری کھڑی تھی بڑی خوبصورت، اپنے غلام کو کہا جب جائے تو یہ مرکب بھی اسے دے دینا۔ پھر اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے، اسے دیے، کہ بس اتنا بتا خوش ہوئے کہ نہیں؟ کہا ہاں میں خوش ہو گیا۔ یہ مومن کہتا ہے 1 سال گزرا، اس سے اگلا سال گزرا، دونوں سال اس نے مجھ سے ٹیکس معاف کیا۔ اس کے بعد مدینے گیا، چھٹے امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ مولا اس نے مجھے خوش کیا، یہ دیا وہ دیا۔ کہ جب دیکھا تو چھٹے امام کے چہرے پہ بھی خوشی کے آثار تھے، کہ مولا آپ بھی خوش ہوئے؟ کہ جب کوئی میرے شیعہ کو خوش کرتا ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ اسے خوشی نہیں دیتا بلکہ اپنے امام کو خوشی دیتا ہے۔ یہ تعلق تھا ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ سے، یہ وہ رابطہ ولایت تھا۔ چہرے چاہتے تھے مومنین ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں اور ان صفات کے ساتھ ایک دوسرے کو کیا کرے؟ جذب کریں۔ آج آپ کو کربلا اگر اپنی طرف کھینچتی ہے تو کچھ تو ہے نا کربلا، نور کو نور کھینچتا ہے، برائی کو برائی کھینچتی ہے، اچھائی کو اچھائی کھینچتی ہے۔ ایک مومن کسی شراب خانے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا، یہ مسجد امام بارگاہ روضہ حسین کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ اس کو پتہ چلے سبیل حسین ہے، اس سبیل کی طرف جائے گا، یہ گناہ اور غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو حسین وہ مقناطیس نور ہے جو ہم جیسے گنہگاروں اپنی طرف کھینچ کے پاکو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے۔ کربلا میں پاک وجود ہے جس کا نام عباس علویہ ہے، جیسے پوری کائنات کو اپنی طرف کھینچا۔ آج کربلا جاؤ، جیسے حسین کا روزہ چمک رہا ہے ویسے عباس کا روزہ چمک رہا ہے۔ دور سے کوئی دیکھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ امام ہے، میرے امام ہے۔ اور امام یہ کہیں کہ کربلا آؤ، میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت پہ جایا کرو۔ اتنا مقام غازی عباس میں پوری مجلس ہو سکتی ہے، ان کے واقعات، ان کے معجزات بہت ہیں، لیکن کیونکہ وقت اذان ہوتا ہے اور وقت کی کمی پڑ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ قمر بنی ہاشم، لیکن سوچا کرو کہ خدا نے اتنی فضیلت عباس کو کیوں عطا کی؟ 3 بھائی اور بھی تھے، لیکن کچھ امام ذاتے ہیں جن کے فضائل بہت ہیں۔ بی بی معصومہ خود عبدالعزیز حسنی، امام زادہ محمد اور حضرت عباس علمدار۔ جب کربلا دیکھتے ہیں تو واقعاً اب مکے کے بعد بہت کم سنتے ہیں کہ حضرت عباس نے کوئی زیادہ کلام کیا۔ ایک وجود نور و علم سے بھرا ہوا ہے۔ ایک خطبہ جو لوگ اکثر سناتے ہیں وہ ایام حج کا خطبہ، اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عباس سے کوئی لمبی چوڑی عبارتیں کلام نہیں ملتا۔ اب وجود عباس ہے کہ عباس نور نہیں، نور ہے، لیکن عباس قمر ہے، حسین شمس ہے۔ جب سورج کے سامنے عباس کھڑے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عباس کیا رہے؟ خاموش ہیں۔ کہتے جب سارے شہید ہو گئے نا تو امام حسین نے بیویوں کے اور بچوں کے خیموں کو وہاں سے اکھاڑ کر حضرت عباس کے خیمے کے ساتھ لگایا۔ ترتیب بھی بدل گئی، پہلے اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے۔ کہتے امام حسین نے خیموں کو اکھاڑ کے پھر
جگہ بدلی، کہاں لگائے خیمے حضرت عباس کے ساتھ، تاکہ ان بیویوں کو تسلی رہے کہ عباس ابھی زندہ ہے، کہ ایسا نہ ہو بچے حوصلہ ہار ہیں۔ فضیلت دیکھو عباس، فرمایا 2 محرم کو شمر نے حکم دیا کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے۔ عباس سپہ سالار لشکر عبداللہ جیسے کہا خیموں کو ہٹا دو ورنہ ہم جنگ شروع کر دیں گے۔ پھر میں سننا تھا، اس سے ایک اور خط بھی لکھا تھا اس نے حضرت عباس کو، جس سے حضرت عباس بہت زیادہ غضب میں تھے اس پر۔ وہ چاہ رہا تھا کہ عباس حسین کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے جائیں۔ ایک تو یہ، دوسرا کا خیموں کو ہٹا دو۔ فرماتے غازی عباس نے تلوار نکالی، بڑے ریز و غضب میں ایک لائن کھینچی، کہے کسی میں جرت تو عباس کا ہوتے ہوئے اس لائن کو پار کرتے دکھائے۔ کہ زینب کہتی میں خیمے میں بیٹھی تھی اور سن رہی تھی یہ شور شرابہ ہو رہا ہے، اتنے میں امام حسین میرے خیمے میں آئے، اور میں نے محسوس کیا کہ مولا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ فرمایا ماں جائے بھائی بہن تجھ پہ قربان ہو، شریکت الحسین ہے نا، کیا مسئلہ ہے؟ کہ زینب تو نے سنا نہیں عباس نے خط کھینچ دیے اور دشمن کو للکارا ہے کسی میں ضرورت کے آگے آئے۔ کہ بھیا پھر صحیح تو کیا ہے، عباس کے ہوتے ہوئے کس میں ضرورت کے ہمارے خیموں تک آئے۔ کہ ہاں بہن زینب میں جانتا ہوں، لیکن میں حسین نہیں چاہتا کہ ابھی جنگ ہو، ابھی میں ماحول کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ زینب نے کہا تو حسین اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ عباس نے آج تک آپ کو نہ کہا، جا کر کہہ دیں، اب جو آپ کہیں جو عباس کرے گا۔ کہ زینب کہوں تو صحیح، لیکن تجھے یاد ہے حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے، میرے عباس کو بڑا جلال تھا، تلوار نکالنا چاہتا تھا، میں نے ہاتھوں کو روک دیا کہ عباس یہاں جنگ نہیں لڑیں گے، کربلا۔ زینب جب اس نے دربار میں بلا کر بیعت کا تقاضا کیا، میرے عباس کو اتنا جلال تھا، تلوار نکالی، میں نے پھر روکا، عباس یہاں نہیں، کربلا۔ زینب جب ہور نے راستہ روکا، عباس نے تلوار میدان سے نکالی، میں نے پھر کہا عباس یہاں نہیں، کربلا۔ کہ زینب اب کیا کہوں عباس کو، کربلا بھی آ گئی، کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ شریعت الحسین نے کہا حسین آپ مت گھبرائیے، میں عباس سے اپنے حساب سے بات کروں۔ اما فضا میرے بھائی کو بولا، یہ فضا کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی عباس پہ ریز و غضب کے حالات آگے، آستینوں کو پلٹا ہوا تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا، خونوں کا آنکھوں میں خون جمع تھا۔ دور سے آواز دی قمر بنی ہاشم، جیسے آواز کو سنا سمجھ گئے کہ خیمے میں بیوی بلا رہی ہے۔ کہ معاملہ اکبر کے حوالے کیا، خود آئے قیام کی طرف، کہ جی مفضا کہ آپ آزادی بلا رہی ہیں۔ کہ اتنا سننا تھا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، ماتھے سے پسینے کو پہنچا، آستینوں کو سیدھا کیا، تلوار کو نیام میں ڈالا اور خیمے کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہوا۔ جی آقا زادی عباس خیمے میں آؤ۔ کہ یہ خیمے میں گئے، زانو ادب لگا کے بیٹھے، جی آقا زادی عباس خط کھینچی ہے، جی بیوی ہمارے ہوتے ہوئے کس میں ضرورت ہے آپ کے خیموں تک آئے؟ عباس تیری بہادری پہ کوئی شک نہیں، عباس اگر برا نہ مانو، حسین یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیمے ہٹا دیں، ابھی جنگ نہ کریں، لیکن عباس جانتی ہوں تیرا بھی اپنا غرور ہے، تو میرے دشمن کو للکارا ہے، تو نے خط کھینچی ہے، لہٰذا تم خیمے میں بیٹھے رہو، میں اکبر کو کہتی ہوں خط مٹا دے، میں قاسم کو بھیج دیتی ہوں اور زمانہ نے بنو ہاشم کو بھیج دیتی ہوں، تاکہ تجھے دشمن کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، کوئی شرمندگی بھی نہ اٹھانی پڑے کہ تم نے للکارا ہے۔ کہ اتنا سننا تھا، اسی ادب سے کھڑے ہوئے اور کہا آقا زادی عباس ہوتا کون ہے؟
اگر میرے حسین نے کہا ہے اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا، جو فنا فی الایمان ہو جائے کسی ادب کا نام عباس ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں، السلام علیکم حسین میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کر کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، امید زینب کا نام ہے عباس۔ خیمے آئے فرمایا مولا مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھے نہیں جاتے، مختصر کروں گا۔ فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، سر جھکایا مولا اب کوئی لشکر نہ رہا، عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے، اگر زینب اجازت دے تو میں حسین بھی نہیں روکوں گا۔ سیدھا بی بی زینب کے خیمے میں گئے، زانو ادب لگا کر بیٹھے، بی بی نے فرمایا عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو، میں زینب تجھے روکوں گی نہیں، لیکن کچھ باتیں میری سنتا جا۔ جی میری آقا زادی عباس شہر کوفہ تھا، حکومت وابالی کی تھی، رات کا وقت تھا، شہر کے باہر قافلہ رکا، بابا نے فرمایا حسن اور رات ہونے دو، دکانوں کو بند ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو، پھر زینب کے قافلے کو لانا۔ عباس آدھی رات ہوئی، بابا خود میرے استقبال کے لیے آئے، میرے اونٹ کی مار کو تھاما، چند قدم سواری شہر میں چلی تھی، بابا نے سواریوں کو روکا، فرمایا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، مجھے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے، میں پریشان، بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ سواری تھوڑی آگے بڑھی، پھر کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا، یہ کوفے کے بازار ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، تیسری بار سواری کو روکا، زینب ذرا پردہ ہٹانا، یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بابا بازار دکھانے حسن کو دکھائیے، چوک دکھانے حسین کو دکھائیے، بابا بیٹیا اور
عباس بابا نے میری سواری کو بٹھایا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کبھی میری کلائیوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی میرے سر کا بوسہ لیتے تھے، کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا امام ہو، علم غیب جانتے ہو، بابا مجھے نہیں پتا، ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے، بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ بابا نے کہا زینب اس وقت حسن نہ رہیں گے، اس وقت حسین نہ رہیں گے، اب سننا زینب نے کیسے خدا کا حافظ کیا۔ عباس کھڑے ہونا، دونوں باہوں کو عباس کے گلے میں ڈالا، کہا خدا حافظ عباس، اب میں زینب سمجھ گئے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بننے کا وقت قریب ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ وہ روایت سنی ہوئی ہے، کسی ذاکر کو کہتے ہیں ذاکر تجھے نہیں پتا میں گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہو، کہ زینب عباس کی طرح زمین پہ آئی۔ عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ بس آخری جملہ زینب تمام جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ دیتے ہیں، فرماتے میرا سلام ہو میری ان مٹھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا تھا۔ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے، ماتم حسین۔